الحمد لله الذي وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں اور آمین بولیں. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادری یم نعرے یا غوث اعظم می سنم تمزہ شیخ احمد رضا خان قطب یا لمی سنم اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان سنیت کی جان علم کی چٹان بریلویت کی پہچان سبحان اللہ بول دے مسلمان. شہر یار فکر و فن آبرو اہل سنن محب اہل پنجتن معجزت من معجزتی رسول اللہ آیات من آیات اللہ مجدد علی الاطلاق پیارے آقا امام احمد رضا ہم سب کے رضا مفتی رضا مفکر رضا عاشق رضا. جب نبی کا عشق جلوہ گر ہوتا ہے تو کسی دنیا دار کی تعریف نہیں کرتے ہیں, کسی طاقتور کی تعریف نہیں کرتے ہیں, کسی مالدار کی تعریف نہیں کی ہے. اگر بریلی کے امام نے جب اپنا قلم اٹھایا ہے تو کسی ایسے ویسے کی تعریف نہیں کی ہے. اگر میرے امام نے اپنا قلم اٹھایا ہے تو آج جس کے تیار کے لیے آج حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں, قسم رب کعبہ کی جب مدینے پہنچیں گے تو اعلیٰ حضرت نے کسی ایسے طاقتور کی تعریف نہیں کی ہے, کسی مالدار کی تعریف نہیں کی ہے. میرے امام نے اپنا قلم اٹھایا ہے اور عشق نبی میں ڈوب کر کے اپنی محبت کو ظاہر کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع, کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اور جب عشق اور ابھرتا ہے, عشق اور جلوہ گر ہوتا ہے, جب محبت اور مچلتی ہے تو پھر بیان کرتے ہیں ارے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے, خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے رہبر بن گئے. کیا خبر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا, کیا خبر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اور آپ اگر ماں باپ سے محبت کرتے ہیں, سبھی محبت کرتے ہیں, رب کی بارگاہ میں دعا ہے جن کے ظاہر اللہ انہیں عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور جو وصال کر گئے انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ایک مرتبہ ماں باپ کے نام پر ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں سبحان اللہ. شاعر بڑے اچھا انداز میں لکھتا ہے کہ صدقہ بھی دے دیا ہے نظر بھی اتار دی ہے, یہ ماں اپنے بیٹوں سے بڑی محبت کرتی ہے. میرے پیاروں, حج ضرور چاہتے ہیں لوگ, حج کے لیے روانہ ضرور ہوتے ہیں, مصطفیٰ کے دیار میں ضرور جاتے ہیں, لیکن اگر گھر میں اگر والدین ناراض ہیں تو حج قبول نہیں ہوگا. اگر ماں باپ راضی ہے تو مدینے والا مصطفیٰ راضی ہے, اگر مدینے والا مصطفیٰ راضی ہو گیا تو قسم خدا کی اللہ بھی راضی ہو جائے گا. پہلے ماں باپ کو راضی کرنا پڑے گا. تو شاعر بیان کرتا ہے کہ صدقہ بھی دے دیا ہے نظر بھی اتار دی ہے اور دولت چین و سکون کی سب ہم پہ وار دی ہے. اور ہم نے جو کہا تھا اپنی ماں سے طبیعت خراب ہے, ارے ماں نے تمام رات دعا میں گزار دی ہے, ماں نے تمام رات دعا میں گزار دی ہے. اور مصطفیٰ کے نام پر ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں سبحان اللہ. جو ہاتھ میرے آقا کے نام پر ایک مرتبہ اٹھ جاتے ہیں, علماء کرام بیٹھے گے ان سے پوچھ لیجئے گا ان ہاتھوں پر کبھی فالج کا اثر نہیں ہوتا ہے. اگر محبت کرتے ہیں تو محبتوں کا اظہار کریں, بولے سبحان اللہ.
شاعر کہتا ہے جو اپنی جان محمد کے نام کر دے گا، جو اپنی جان محمد کے نام کر دے گا، جہنم بھی خدا اس پر حرام کر دے گا۔ اور الثواب تیسرا سوال جو منکر نکیر پوچھے، قبر میں اٹھ کر سنی جو سلام کر دے گا، قبر میں اٹھ کر سنی جو سلام کر دے گا۔ آئیے ایک مرتبہ جھوم جھوم کر صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، گلشن ہستی کی اولی بہار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور پیش کریں۔ پڑھیے بابا سے بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ کے پاک کلام کے ایک آیت کو پڑھا جس کے اندر رب کعبہ ارشاد فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یعنی اللہ نے تمہارے درمیان بھیجا اپنا ایک پیارا رسول، اور اسی کا صدقہ ہے یہ دنیا نظر آ رہی ہے، اور آج جو روانہ ہو رکھے ہیں اسی کے دیار کے لیے روانہ ہو رکھے ہیں۔ قسم خدا کی کیا منظر ہوتا ہے جس کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو پیدا فرمایا ہے، جب وہ اس کا دیار کا نظارہ کرتے تھے۔ قسم خدا کی آج اسی کے دیار کے لیے جا رکھے تھے۔ آؤ میں بتانا چاہتا ہوں جو کچھ نظر آ رہا ہے اسی مصطفیٰ کے صدقے میں نظر آ رہا ہے۔ اللہ نے اگر مصطفیٰ کی امت کو پیدا کیا ہے تو اسی نبی کے صدقے میں پیدا کیا ہے، اور رب نے جو کچھ بنایا ہے اسی کے صدقے میں بنایا ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں قسم خدا کی، آؤ میرے پیارو ذرا غور کرنے کا مقام ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ جسم دیا ہے اسی مصطفیٰ کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت استاد محترم حضرت علامہ مولانا فہیم رضا منظری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ رب فرما رہا ہے جو کچھ نظر آ رہا ہے اسی مصطفیٰ کے صدقے میں نظر آ رہا ہے، لیکن میرے پیارو ذرا غور کرنے کا مقام ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ جسم عطا کیا ہے لیکن کبھی احسان نہیں جتایا کہ تم رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ نے اس دنیا کے اندر 1,24,000 کا مبیش نبیوں کو بھیجا لیکن کبھی احسان نہیں جتایا کہ رب نے ہمیں کھانے کے لیے منہ دیا ہے لیکن کبھی احسان نہیں چتایا کہ چلنے کے لیے 2 پیر دیے کہ لیکن کبھی احسان نہیں چتایا کہ پروردگار عالم نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا کہ لیکن کبھی احسان نہیں چتایا۔ اب غور کرنے کا مقام ہے جب اللہ رب العزت نے پیارے مصطفیٰ کو جب دنیا میں بھیجا تھا تو رب نے فرمایا تھا اے میرے بندو آج تک جو پیدا کیا ہے اس پر کبھی احسان نہیں کیا ہے، لیکن آج میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جب اللہ رب العزت نے آمنہ کے لال کو مکے کی دھرتی پر جب پیدا فرمایا تھا تو رب نے فرمایا اے میرے پیارے بندو آج تک کسی احسان نہیں جتایا کہ کبھی احسان کا ذکر نہیں کیا کہ لیکن جس کے صدقے میں ساری دنیا کو پیدا فرمایا کہ جس کے صدقے میں شمس و قمر کو بنایا کہ شجر و حجر کو بنایا کہ جن و انسا کو بنایا کہ اگر چاند کو چاندنی ملی ہے مصطفیٰ کے صدقے میں، اگر سورج کو روشنی ملی ہے مصطفیٰ کے صدقے میں، آپ کی شان تو یہ ہے اگر کہکشاں رب کی ہے تو دمک آپ کی ہے، اگر سورج رب کا ہے تو روشنی آپ کی ہے، اگر مخلوق رب کی ہے تو امت آپ کی ہے یا رسول اللہ، اگر بخشش رب کی ہے تو شفاعت آپ کی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت اپنا قلم اٹھاتے تھے اور پھر بیان کرتے تھے ارے چمک تجھ سے پاتے تھے سب پانے والے، اور میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور تو چمکائے گا اس لیے کہ تو زندہ کے واللہ، تو زندہ کے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، تو زندہ کے واللہ، تو زندہ کے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ میرے پیارو جو کچھ نظر آ رہا ہے اسی مصطفیٰ کے صدقے میں نظر آ رہا ہے، اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اسی مصطفیٰ کے صدقے میں پیدا کیا ہے۔ آج ہم کیا سمجھتے تھے
تھے کہ ہمیں مال و دولت مل گئی ہے، ہم بادشاہ بن گئے تھے، لیکن میرے پیارو آج جس مقام کے لیے نکل رکھے تھے، حج کے لیے روانہ ہو رکھے تھے، اللہ نے اس حج کو فرض کر دیا کہ ارے میرے پیارو غور کرنے کا مقام ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ تو یہ فرماتے تھے اگر اللہ نے اسے اتنی مال غنیمت عطا کی ہے، اگر وہ حج نہیں کرتا ہے تو امام اعظم فرماتے تھے میں اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھاتا ہوں۔ ارے نماز جنازہ کی پڑھانے کی بات تو دور ہے، اس کے نماز جنازہ میں شریک بھی نہیں ہوتا ہوں۔ یہ امام اعظم بیان کر رکھے تھے، ترمذی شریف کی حدیث ہے میرے پیارو۔ اگر امام اعظم نے فرمایا کہ اگر اللہ نے اسے اتنی مال غنیمت عطا کی ہے، اگر وہ حج کو نہیں کر سکا تو وہ مال و دولت کسی کام کی نہیں تھے، اس کا کوئی فائدہ نہیں تھے۔ ایک کسی نے کہا تھے کہ اگر پوچھا گیا جب تم حج کے لیے روانہ ہوتے ہو، اگر تم مکے میں پہنچتے ہو وہاں کا حال کیا تھا؟ ایک صاحب سے پوچھا ذرا یہ تو بتاؤ تم نے حج کیا ہے وہاں کا حال تو بتاؤ، تم نے مکے میں منظر کیا دیکھا ہے میرے پیارو؟ تو اس نے کہا تھا کہ جب میں مکے گیا تھا تو وہاں کا حال اتنا اچھا پسند نہیں آیا ہے۔ کہا اور کیا کہنا چاہتے ہو؟ جب مدینے کا حال پوچھا گیا تو سامنے والے نے بتایا تھا ارے تم بات کیا کرتے ہو، قسم خدا کی وہاں کا ادب و احترام تو یہ ہے اگر حاجی وہاں سے نکلتا ہے تو قسم رب کعبہ کی جو ٹریفک والے ہوتے تھے، جو لوگ نظر آتے تھے، وہ بھی اس کے ادب و احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ دیا محبت ہے، یہ نبی کا شہر ہے، ارے اس کی شان تو یہ ہے۔ تو اس نے کہا تھا یار اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسے جنت سے اعلیٰ ایسا ہی نہیں کہا جاتا ہے۔ تو شاعر نے کہا تھا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کے شہر کی، ایسے ہی نہیں بنایا گیا ہے۔ آؤ میرے پیارو بہت جلد اپنی بات ختم کر رکھا ہوں، نبی کے شہر میں لے کر کے چلتا ہوں۔ بس یہ آخری بات ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کی ماں کی طبیعت بڑی خراب ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں مل رہا ہے، کوئی طبیب نہیں مل رہا ہے، کوئی علاج کرنے والا نہیں مل رہا ہے۔ اب یہ بچہ ہے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، اب اچانک یہ ایک کے دروازے پر جاتا ہے، دستک دیتا ہے، اب وہ ڈاکٹر منع کر دیتا ہے۔ جیسے ہی واپس لوٹ رہا تھا اچانک سے اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے، ایک نبی کے بڑے پیارے صحابہ تھے، ملاقات ہوتی ہے، بیان کرتے تھے بیٹا کیا پریشانی ہے؟ تو بچہ حال بیان کرتا ہے کہ صاحب میری ماں بڑی بیمار ہے، کوئی طبیب نہیں مل رہا ہے، کوئی علاج کرنے والا نہیں مل رہا ہے۔ تو میرے آقا کے صحابہ نے کہا تھا تجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مدینے میں ایک مصطفیٰ نام کا ایک شخص رہتا ہے جسے سارا زمانہ محمد کے نام سے جانتا ہے۔ اتنا کہنا تھا، بچے نے کہا تم کس کی بات کر رہے ہو؟ تو نبی کے صحابہ بیان کرتے کہ میرے پیارے میں اسی کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ کسی مریض کے سر پر اگر اپنے ہاتھ کو رکھتے تو اللہ شفا عطا کر دیتا ہے، میں اسی کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کسی کوڑی کے مرض کو اگر اپنا لعاب دہن پلا دے تو اللہ اس مرض سے بھی چھٹکارا عطا کر دیتا ہے۔ اتنا کہا ہے، بچے نے سوچا کہ یار یہ بات کس کی کر رکھے تھے، اتنا کہنا ہے۔ بچے نے کہا تم سچ بول رکھے ہو؟ کہا میں بالکل سچ بول رکھا ہوں، وہ مدینے میں رہتا ہے۔ بچے نے اتنا سنا ہے، ماں کے پاس پہنچا ہے اور ماں سے حال بیان کرتا ہے۔ کہا امی جان ایک بزرگ ملے تھے، بیان کر رکھے تھے کہ اگر تمہارے مرض کا علاج نہیں مل رہا ہے تمہیں کسی طبیب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم مدینے کی گلیوں میں چلے جاؤ، وہاں پر ایک محمد نام کا شخص رہتا ہے، اس کے ہاتھ میں اتنی شفا ہے اگر وہ ہاتھ رکھ دے تو اللہ شفا عطا کر دیتا ہے۔ اتنا کہنا تھا، بچہ کہتا ہے ماں میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے جب اتنا سنا ہے تو ماں نے کہا بیٹا مجھے پتا ہے لیکن میں نے بھی سنا ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی مدد کے لیے جاتا ہے تو وہ ایسے کی مدد نہیں کرتا ہے، پہلے وہ اپنا کلمہ پڑھاتا ہے بعد میں اس کی مدد کرتا ہے۔ جب بچے نے اتنا سنا تو کہتا ہے ماں میں اس کا کلمہ نہیں پڑھوں گا، یہ غیر مسلم ہے، نبی کو جانتا نہیں ہے، پہچانتا نہیں ہے۔ جب اتنا کہا ہے، بچے نے اتنا کہا تو ماں نے کہا بیٹا اجازت ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھنا ہے۔ اب یہ مدینے کی طرف روانہ ہوا ہے، مدینے میں پہنچا ہے، مسجد نبوی میں میرے آقا جلوہ کر کے تشریف لاتے تھے۔ کہا بیٹا بتاؤ کیا بات ہے، کس لیے آئے ہو؟ نظر سے نظر ٹکرائی ہے،
نظر نہیں ہٹا رکھا کہ میرے آقا نے فرمایا بیٹا بتاتے کیوں نہیں ہو کس لیے آئے ہو؟ جب نظر ٹکرائی تھی تو منظر یہ تھا، نظر نہیں ہٹا رکھا کہ بچہ زبان سے کچھ بول نہیں رکھا کہ تو مصطفیٰ نے فرمایا کس لیے آئے ہو؟ اتنا کہنا تھا، بچہ کچھ نہیں بولا کہ تو شاعر نے اپنا قلم اٹھایا کہ اور اٹھا کر کے بیان کر دیا کہ ارے زلف دیکھی ہے کہ نصروں کی گھٹا دیکھی ہے، ارے لٹ گیا کہ وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جب نظر مصطفیٰ کی نظر ٹکرائی ہے تو بچے کی نظر نہیں ہٹ رہی ہے، تو شاعر نے اپنا قلم اٹھایا اور عشق نبی میں ڈوب کر بیان کیا، ارے زلف دیکھی ہے کہ نظروں کی گھٹا دیکھی ہے، ارے لٹ گیا کہ وہ جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ اتنا حال بیان کرنا تھا، بچہ کچھ نہیں بول رہا ہے۔ پھر بعد میں اپنا سارا ماجرا بیان کیا کہ کہا مجھے مدد کی ضرورت ہے، میں نے سنا کہ تم مریض کو شفا دے دیتے ہو اور مجھے کسی مال کی ضرورت ہے۔ اتنا کہنا تھا، جب بچے نے اتنا کہا تو میرے آقا کی محبت دیکھی کہ ارے میرے پیارو یہ وہ تیار ہے جو خالی ہاتھ جاتا ہے وہ اپنے دامن کو بھر کر کے لے کر آتا ہے۔ اتنا دیکھنا تھا، میرے آقا نے اپنی کملی والی چادر کو اتارا ہے اور بچے کے جسم پر ڈال دیا ہے۔ بچے سے کہا کہ بیٹا اب بتاؤ کس چیز کی ضرورت ہے؟ اتنا کہنا تھا، اپنی چادر کو اتار کر کے بچے کے جسم پر ڈال دیا ہے اور روانہ کر دیا ہے۔ ماں کے پاس پہنچا کے ماں نے کہا بیٹا کس آ گئے تم واپس؟ بچے نے سارا حال بیان کیا ہے، کہا تم نے کہا تھا کہ جب وہ اپنی مدد کرتا ہے تو اپنا کلمہ پڑھاتا ہے۔ اتنا کہنا تھا تو بچے نے کہا ماں ایسا کوئی بات نہیں تھی، ارے اس نے اپنی چادر کو اتار کر کے میرے جسم پر ڈال دیا تھا لیکن کلمے کا کوئی ذکر نہیں کیا تھا۔ جب اتنا سنا ہے تو میرے آقا کی شان دیکھیے، ماں نے بچے کی انگلی کو پکڑا ہے اور مصطفیٰ کے دیار میں لے کر کے پہنچی ہے، وہی دروازے پر پہنچی، میرے آقا جلوہ گر گئے۔ جب اتنا دیکھا ہے تو اس ماں کی شان دیکھیے، اب میرے آقا کی محبت جلوہ گر ہو گئی ہے۔ اس ماں نے اپنے بچے کی انگلی کو پکڑا ہے اور مصطفیٰ کے دیار میں لے کر کے آئی ہے۔ جیسے کہ دیار میں لائی ہے، میرے آقا سے کہا ہے کہ یا رسول اللہ اب آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس دیار میں آئی خالی ہاتھ ضرور تھی لیکن اگر چاہوں گی تو اس دیار سے اپنے دامن کو بھر کر کے لے کر کے واپس جاؤں گی۔ قسم خدا کی میرے آقا نے اسے کلمہ پڑھایا ہے اور اپنا دیوانہ بنا لیا ہے۔ یہ شان ہے میرے مصطفیٰ کی۔ میرے پیارو اگر نظر سے نظر ٹکرا جاتی ہے تو وہ انہی کا دیوانہ ہو کر کے رہ جاتا ہے، یہ کوئی ایسا ویسا دیار نہیں ہے۔ میرے پیارو اگر زندگی میں اگر اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہتے ہو، اگر عروج پر پہنچانا چاہتے ہو تو اس مصطفیٰ کی محبت کو دل میں جلوہ گر کرنا پڑے گا۔ یہ زندگی ایسے کی کامیاب نہیں ہوگی۔ بس میرے پیارو میں اپنی بات کو ختم کر رکھا ہوں، میرے بعد آپ کو بڑا مدلل و مفصل خطاب سماعت کرنا کے اور بہت اچھے اچھے بیانات سننے کے۔ اگر دنیا میں رہو تو ایسے رہو، اگر سمانے والوں کی نظر پڑے تو سمانا کہے نبی کا غلام چل رہا ہے، اگر تکلم کرو تو ایسے کرو، اگر سمانا دیکھے کہے نبی کا غلام کھا رہا ہے، اگر تبسم کرو تو ایسے کرو، اگر سمانا دیکھے کہ نبی کا غلام مسکرا رہا ہے۔ اور جب اس دنیا سے انتقال کر جاؤ گے ہر ایک انسان کہے گا نبی کا وفادار جا رہا ہے، اور میدان محشر میں ہر ایک فرشتہ کہے گا دیکھو جنت کا حقدار جا رہا ہے۔ لیکن کہا اسے جائے گا جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی، جس نے میرے آقا کی محبت کو دل میں بسایا ہوگا۔ میرے پیارو جب تک دنیا میں رہو مصطفیٰ کی محبت کو دل میں بسائے رہو۔ اگر میرے آقا کی محبت دل میں ہوگی تو دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے میں نے جو کہا آپ نے جو سنا، اس میں جو بھی غلطی اللہ رب العزت معاف فرمائے، صحیح صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سبھی حضرات ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علیہ الا البلاغ السلام۔